کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں شوق ہو اپنے سے اوپر دیکھنے کا تو فرمایا کہ دین کے اندر دیکھیں، مطلب کہ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے سے اوپر والا وہ شخص دیکھو جو نماز تہجد بھی پڑھتا ہے۔ تم صرف نازلہ پڑھتے ہو تو اسے دیکھو جو ترجمہ بھی پڑھتا ہے، تفسیر بھی پڑھتا ہے۔ تم اگر صرف زکوٰۃ دیتے ہو تو اپنے سے اوپر وہ شخص دیکھو جو صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ اگر نیچے دیکھنے کا شوق پیدا ہو تو فرمایا کہ پھر دنیا کے اندر دیکھو، اگر آپ کے پاس ایک مرلے کا مکان ہے تو اس کی طرف دیکھو جس کے پاس ایک مرلے سے کم جگہ ہے، اس کے اندر وہ گزارا کر رہا ہے۔ بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر نیچے دیکھنا ہو تو فرمایا کہ دنیا کے اندر دیکھیں، دنیاوی معاملات میں دیکھیں، اگر آپ نے صرف اوپر دیکھنے کا شوق پیدا ہو تو پھر دین کو دیکھیں۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے راہ کو جس جگہ پہ اللہ نے رکھا اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہوگا، اس کے اندر ہی ہماری بہتری ہے۔ اگر ناشکری کریں گے تو پھر اللہ کا قرآن سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ فرماتا ہے تم شکر ادا کرو تو میں اور عطا فرما دوں گا۔ بلکہ جہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا پیٹ بھر کے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھایا پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں اس قابل نہیں تھا لیکن مولا یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے مجھے کھانا کھلایا، اس لائق سمجھا تو نے مجھے کھانا دیا، رزق دیا، میں نے کھایا، مولا تیرا شکر ہے۔ فرمایا جو بندہ کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ شکر اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شکر کرنے کے عوض روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد ابھی کھانا کھایا پیٹ بھر کے کھایا ہے پھر بھی روزے کا ثواب، کیوں کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں جاؤ اور اس بندے کے حالات دیکھیا، وہ بندہ کہیں میری کسی سے شکایت تو نہیں کر رہا، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر دیکھ کر واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا فرشتوں بتاؤ اس بندے کو تو نے کیسا پایا، عرض کی کہ یا اللہ وہ بندہ جو اس کے پاس آتا ہے پوچھتا کیا حال ہے تیرا، تو ٹھیک ہے، آگے سے کہتا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہ شکایت نہیں کر رہا، مولا وہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود مولا تیرا شکر ادا کرتا ہے، تیری رضا پہ راضی ہے، وہ یہی کہتا جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا میں اس پہ راضی ہوں، اس کا شکر ہے جس حال میں رکھا، شکر ہے اس کا، مولا تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر میں نے اس کو اس بیماری سے شفا دی تو فرمایا جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر میں اس کو خون عطا کروں گا، اور اگر میں نے اس کو شفا دی جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر میں گوشت عطا کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا فرشتوں اگر میں نے اس بیماری میں اس کو وفات دی فرمایا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اگر اس بیماری کے اندر ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے کی تلقین کی گئی، یار بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے بندہ قبول کر لے۔ حدیث کا مفہوم عرض کروں، کریم آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گنجا تھا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہے اور وہ رو رو کر دعائیں مانگتا ہے مولا مجھے بال دے، مولا مجھے بال عطا کر دے۔ تو کریم آقا فرماتا ہے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے نے آ کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کہا مجھے بال چاہیے، میرے بال ہو اور اللہ سب کچھ مال عطا کر دے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بال عطا کر دیے، مال بھی بکریاں ہی بکریاں ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس گئے، وہ کوڑا تھا، اس کو پوچھا کیا چاہتا ہے، وہ کہتا میں چاہتا ہوں مجھے شفا ملے ساتھ کچھ مال مل جائے۔ ہاتھ پھیرا، اس کو شفا مل گئی اور ساتھ اس کو گائے بھینسیں مال بھی آ گیا جی۔ اب تیسرے کے پاس جب فرشتے پہنچے کہا تو کیا چاہتا ہے، وہ نبینا تھا، وہ کہتا مجھے آنکھیں چاہیے، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے اور ساتھ مال عطا فرما دے۔
اب اس کو آنکھیں بھی مل گئی، ساتھ مال اونٹ ہی اونٹ، اس کو کتارے اونٹ ملے۔ کریم آقا فرماتے ہیں پھر جب اللہ نے ان کو آزمانا چاہا، آزمائش کے اندر ڈالا، اللہ اکبر، فرشتوں کو دوبارہ حکم ہوا اب ان کو آزمایا جائے۔ فرشتہ دوبارہ پہلے والے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے کہا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دو، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ وہ کہتا جی نہیں، میں مجبور ہوں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے میں اللہ کے راستے میں دوں، میں خود بڑا مجبور ہوں۔ اللہ اکبر، جب یہ کہا نا تو فرشتے نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تو گنجا تھا۔ اس کو غصہ آیا، کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا میں گنجا تھا؟ میں تو جدی پوشی امیر ہوں، میرے پر بڑی دیر کا اللہ کا فضل ہے، بہت دیر سے میں امیر ہوں، تجھے کس نے بتایا میں گنجا تھا، میں غریب تھا؟ فرشتے کہنے لگے اچھا اللہ کرے جس طرح کا تو تھا اس طرح کا ہو جائے۔ جب بات کی وہ گنجا ہو گیا، مال ختم ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گئے جو کوڑا تھا، اس کو کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ وہ کہنے لگا جی میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، گھر کے معاملات ہیں اور دیگر باتیں سنائی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں دوں۔ انہوں نے کہا سنا کہ آپ کوڑے تھے۔ اس کو بھی غصہ آیا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں کوڑا تھا؟ بات جو کچھ نہیں آپ کے لیے۔ کہا کہ اللہ کرے جس طرح کا تو تھا ویسا ہو جائے۔ مال ختم، دوبارہ پھر کوڑا ہو گیا۔ اب تیسرے کے پاس جب فرشتے گئے آزمائش کے لیے، اس کو کہا اللہ کے نام سے کچھ دے۔ وہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ وہ سامنے اونٹوں کی قطار ہے، جتنے چاہیے اللہ کے نام پہ لے جاؤ۔ فرشتے کہنے لگے کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، تو نے اللہ کے نام پہ صرف مال مانگا ہے، اگر جان مانگتے میں وہ بھی دینے کے لیے تیار تھا، اس لیے میں اندھا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کرم کیا، اس نے آنکھیں عطا کی، اس نے مال عطا کیا، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اس نے عطا کیا ہے، اس نے عطا کیا ہے، اس کے راستے میں خرچ کر دوں گا، لے جاؤ سب کچھ لے جاؤ، میرا کچھ نہیں ہے۔ فرشتے نے جب یہ سنا کہا کہ تیرا مال تیرے پاس ہے، ہم آزمائش کے لیے آئے تھے، اللہ تیرا مال بھی سلامت رکھے گا، تیری شفا بھی سلامت رکھے گا۔ کہا تو سب کچھ رکھ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر اللہ نے مال عطا کی ہے اس کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ کریم آقا نے 3 بار قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، اب ہم نے نماز پڑھی ہے جی، ہم نے دوسری نماز پڑھنی ہے، جب دوسری نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ہم تیرے گھر مسجد کے اندر آ سکیں، لیکن تو نے کرم کیا، تو نے بلایا، مولا تیرا اس بات پہ بھی شکریہ۔ بلکہ ہم اگر اس بات پہ شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم ساری زندگی اس بات پہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اوپر اتنے بال نہیں ہیں جتنے آقا علیہ السلام کے احسانات ہیں، تو ہم ساری عمر اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے امت میں شامل کیا ہے، بلکہ ہم نے کوئی دعا بھی نہیں کی یا وہ نبی کی امت میں مجھے اور آپ کو اللہ نے شامل کیا، پیدا کیا کہ جس کی امت کے اندر شامل ہونے کے لیے نبی دعا کرتے رہے، جس نبی کی امت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، ہم نے کوئی دعا نہیں کی، بس پیدا ہوئے، باپ نے قاری صاحب کو مسجد سے بلایا، قاری صاحب آئے اور اذان پڑھی، اذان پڑھ کے کہا مبارک ہو تم محمد نبی کے غلام بن کے آئے ہو،